آل محمد سے دشمنی نہ کرتے، آج زمانے کے محتاج نہ ہوتے، زمانہ ان کا محتاج ہوتا۔ گھبرائے تو نہیں بچے ہوئی؟ اسلام کی پہلی یونیورسٹی بنانے کا اعزاز مکتب اہل بیت کے حصے میں آیا۔ گل سمجھے بھی ہوئی پہ جو اسلام کی پہلی یونیورسٹی دور پیغمبر میں نہیں بنی، امیر المومنین کے دور میں نہیں بنی، خلافت کے زمانے میں نہیں بنی، مقام ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ کے مقام پر پہلی اسلامی یونیورسٹی بنانے کا اعزاز تیرے اور میرے آقا جعفر صادق کو حاصل ہوا۔ اسلام کی پہلی یونیورسٹی تیرے اور میرے مولا جعفر صادق نے بنائی، اور لگ بھگ 3000 یا 5000 شاگرد ہوتے تھے جن کی ایک کلاس لگتی تھی، اور زبانیں بھی الگ ہوتی، موضوع علم بھی الگ ہوتا، پڑھانے والا اکیلا جعفر صادق اور اس انداز میں ہر طالب علم اپنی جگہ پہ کھڑا ہوتا، اپنی زبان میں سوال پوچھتا، فرزند زہرا اس کی زبان میں جواب دے دے۔ آئیے میرے بھائی اور دوستو، بس زیادہ آپ کو زحمت نہ دوں، فقط اس عرض کے ساتھ کہ آج وہ مشکل آپ پہ نہیں ہے جو مشکل مولا جعفر صادق کے زمانے میں تھی، جب حکومت پکی ہوئی، سٹرانگ ہوئی، حکومت نے جب اپنے آپ کو سنبھالا، اور یہ امام صادق کو بھی یہ موقع نہ ملتا اگر لوگ تخت اور اقتدار کے پیچھے بھوکے بھیڑیوں کی طرح نہ پڑتے۔ بنو امیہ اور بنو عباس بھوکے بھیڑی اور درندوں کی طرح تخت کے لالچ میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے، زہرا کا بیٹا جعفر صادق اپنے نانے کا دین پھیلاتا۔ آج تیری تشیع جو تجھ تک پہنچی ہے، یہ اس مولا جعفر صادق کا وہ کارنامہ ہے کہ لوگ اقتدار کے لیے لڑتے رہے، امام نے پہلی یونیورسٹی بنا ڈالی۔ اور پھر سنیے گا عزیزو، دوسری یونیورسٹی بھی امام نے بنائی، جس کے بارے میں اور آج بھی دنیا کے اندر تحقیق ہو رہی ہے۔ سپر مین ان اسلام، سپر برین ان اسلام نامی کتابیں تیری مارکیٹ میں آ چکی ہیں، اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ غیر مسلموں نے 25 دنیا کے ممالک کے 25 سکالر اکٹھے ہوئے، جن میں 2 مسلمان 23 غیر مسلم، اور پھر کتاب لکھی جس کا نام رکھا اسلام کا بہترین دماغ، جواب آیا جعفر صادق۔ دنیا انسانیت کا بہترین انسان، جواب آیا جعفر صادق۔ اور وہ کتاب والا لکھتا ہے کتنی خوش نصیب ہے وہ قوم جس کو اللہ نے جعفر صادق جیسا امام عطا کیا۔ لیکن اللہ کرے قوم کو پتہ تو ہو، اللہ کرے قوم جعفر صادق کو جانتی تو ہو، اللہ کرے قوم کو اپنے مولا کے کارناموں کا پتہ تو ہو۔ ایک یونیورسٹی بنائی مدینے کے اندر، دوسری یونیورسٹی بنائی کوفے کے اندر، جس میں 900 کلاسیں لگتی تھی، 900 کلاسیں تو 900 استاد، اور قسم بخدا عظمت مولا جعفر صادق پر میری جان قربان ہو جائے، جب 900 استاد پڑھانے بیٹھتا تھا، ہر استاد کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد پہلا جملہ یہ نکلتا تھا، او میرے شاگردو، جو میں تمہیں پڑھانے چلا ہوں یہ میرا کلام نہیں، یہ میں نے جعفر صادق سے سنا ہے جو تمہیں پڑھا رہا۔ اور آخری یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج وہ مشکل نہیں ہے جو اس زمانے میں تھی، آج بتانے والے ہیں، پوچھنے والا، علماء بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، کتابیں موجود ہیں۔ کبھی آپ نے جا کر کسی مدرسے میں کسی عالم سے بالمشافہ ملے، کبھی پوچھا کہ مولانا بتائیے طہارت کا مسئلہ کیا ہے، نماز کا مسئلہ کیا ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر نماز علماء سے پوچھی جاتی،
جن کا کام تھا فتوا دینا، انہیں تو نکالی ہم نے گالیاں، اور جن کو نہ تیرے دین کی فکر ہے نہ تیری آخرت کی فکر ہے، بس پیسہ چاہیے، ان سے لیے ہم نے فتوے۔ اگر میں جو پیسے لے کر تمہیں فتوا دوں گا تو مجھے جدھر سے جتنے ڈھیر ملے، جیسا انہوں نے چاہا میں تو دے دوں گا۔ جب مطمع نظر پیسہ ہے تو برات نہیں ملے، بسم اللہ، اتنی اشارے تو تو نہیں جان دے رہے نا، اور ضروری تو نہیں بندہ سارے کاغذ لکھے تک غور کیجئے میرے بھائی، جس کی اپنی بسم اللہ ٹھیک نہیں وہ تیری نماز درست کرنے چلا، اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، ایک پڑھنے والے صاحب پڑھ رہے تھے، اتنی سر میں چلے گئے کہ انہیں پتہ ہی نہ چڑھا کہ میں العاقبۃ للمتقین پڑھ رہا ہوں یا للعاقبۃ للمتقین پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا مولوی سے نماز نہ پوچھ، العاقبۃ للمتقین کا معنی ہے کہ جنت ہے متقیوں کے لیے، للعاقبۃ للمتقین کا معنی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے متقین کے لیے۔ واہ کیا بات، اور وہ بھی آ کر تیری نماز ٹھیک کرائے تو کمال نہیں ہوگا؟ نہیں میرے بھائی، علم سے محبت کر، دین میں تیری اور میری مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے، دین وہی ہے جسے اللہ لایا، اللہ نے بنایا ہے، جبریل نے لایا ہے، مصطفیٰ نے بتایا ہے، علی نے پھیلایا ہے اور حسین نے بچایا۔ آج وہ مشکل نہیں ہے، پھر عرض کر رہا ہوں خدا کے لیے سمجھیے، جب بنو عباس کی حکومت نے استحکام پکڑا تو پہلا کام کیا کیا؟ علم جعفر صادق پر پابندی لگائی، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ جعفر صادق سے جا کر شرعی مسئلہ پوچھے، جو پوچھے گا ہم 1 درہم ٹیکس لیں گے، ہم اپنا بندہ بٹھاتے ہیں، اس سے پوچھو مسئلہ بھی بتائیں گے، انعام بھی دیں گے۔ شیعہ پریشان تھی کہ مولا اب کیا کریں؟ تو امام مسکرائے اور مسکرا کر کہا گھبراؤ نہیں، اس کا حل بھی جعفر صادق کے پاس ہے۔ مولا اس کا کیا حل ہے؟ فرمایا اس کا حل یہ ہے، ادھر بھی جاؤ وہی مسئلہ اس سے پوچھو، 7 درہم انعام لو، پھر ادھر چلے آؤ وہی درہم ٹیکس دو، مسئلہ مجھ سے بھی پوچھو، تمہارا لگے گا کچھ نہیں، ادھر بھی جاؤ گے ادھر بھی آؤ گے تو پتہ چل جائے گا حق کدھر ہے باطل کدھر۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، لہذا میرا بھائی علم سے محبت کر، کیا بات، آل محمد کی میراث علم، بے شک، آل محمد کو علم سے محبت ہے، اور سیدہ زہرا کا جملہ ہے جو میرے بابے کے دین کا علم حاصل کرنے گھر سے نکلتا ہے وہ میری نگاہ میں میرے حسن و حسین جیسا۔ سوچا کر یہ علم، یہ بہاریں، یہ عمل، یہ تقوی کی باتیں، یہ اللہ کے قرآن کی آیتیں اور یہ 14 کا فرمان تجھ تک نہ پہنچتا اگر نبی کی بیٹی کی گود نہ ہو جائے۔ ایک لکھنؤ کے عالم ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ نے سیدہ کا ایک بیٹا تو بطن مادر سے ہی لے لیا، اور 2 بیٹے تھے، ان کی قسمت بھی کوئی عجب تھی، ایک کے جنازے میں تیر تھے اور ایک کا جنازہ تیروں میں لٹکا، ایک کے جنازے میں تیر تھے اور ایک کا جنازہ تیروں پہ لٹکا ہوا تھا، نہیں پتا چلا کتنی دیر زین پہ رہے، کتنی دیر تیروں پہ رہے اور کب حسین زمین۔
اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں مولا حسن کو جو زہر دیا گیا نا، اس زہر کا اگر ایک قطرہ کسی دریا میں ڈال دیا جاتا، دریا کے آبی جانور مر جاتے۔ اللہ جانے کتنے قطرے مولا حسن کو دیے گئے، اور کیا جرم تھا اس مولا کا جس کو زہر دیا گیا۔ اور سنیے گا عزیز و جملہ، زہر جب ملا تیرے مولا حسن کو تو تاریخ اتنا کہتی ہے جگر کے ٹکڑے باہر آنا جگر کے ٹکڑے باہر آئے، بہنیں آ گئیں، بیٹیاں آ گئیں، جگر کے ٹکڑے آئے۔ یقیناً بہنوں نے سنبھالا ہوگا، ہاتھوں پہ ویر کے جگر کے ٹکڑے لیے ہوں گے۔ شہادت تو ہو گئی، غسل بھی ہو گیا، کفن بھی ہو گیا۔ اب انہی بہنوں نے، تمہارے ہاں بھی دستور ہے نا، جب کسی بہن کا بھائی مر جائے اور لوگ گھروں کے اندر جاتے ہیں جنازہ اٹھانے کے لیے، ہر کوئی آسانی سے ہٹ جاتا ہے، بہنیں جنازے کے ساتھ لپٹ، اور پھر بھائی بھی بابا علی کی مسند پہ بیٹھنے والا ہو، بھائی بھی وارث علی ابن ابی طالب ہو، حسن امیر جیسا بھائی ہو، تو مجھے بتانا اس بھائی کے جنازے سے بہنوں کو کیسے اتارا گیا ہوگا، کیسے زینب و ام کلثوم کو حوصلہ دیا گیا ہوگا، کیسے مولا حسن کی بیٹیوں کو حوصلہ دیا گیا ہوگا۔ ہائے رونے والوں، یہ تو ہو دے دیا، لیکن پھر کیا ہوا ہوگا جب اسی کفن کا رنگ رنگین ہوگا اور اسی کفن میں تیر لگے ہوں گے، اور پھر وہی زینب کبریٰ ہوگی، اور کبھی ام کلثوم تیر نکال رہی ہے، اور کبھی زینب کبریٰ تیر نکال رہی ہے۔ اور میں نے ایک عالم سے سنا، فرماتے ہیں خالی تیر نہیں نکالے، بیویوں نے 3 لوہے بھی پڑے ہیں، واہ محمدہ واہ علیہ واہ امہ واہ غربتہ، نانا رسول دے اور تیرے بیٹے کے کفن کا رنگ رنگین ہو گیا، اماں زہرا دے اور تیرے لال کے کفن کا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اور بہنوں نے تیر نکالے، لیکن میں کہوں گا اے مولا حسن، بے شک تیرے جنازے میں تیر لگے ہیں، تجھ پہ بڑا ظلم ہوا ہے، تجھے زہر ملی ہے، لیکن مولا تو پھر بھی خوش نصیب ہے، بہنوں کو تیری لاش پہ تیر نکالنے کا موقع تو مل گیا۔ آج ذرا کربلا میں دیکھ، درے خیمہ پہ بہن کھڑی ہے، کمینہ 72 قدم پہ ذبح کر رہا ہے، اور خیمے پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے میری چادر کی مجبوری ہے، امیر نہ میرے پاس اور کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے، حسین میں تجھے کیسے بچاؤں؟ مولا حسین حسن آپ پانی پی کر شہید ہوئے، حسین تو 3 دن کا بھوکا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ہائے مولا حسن، تیری غربت اپنی جگہ پر ہے اور تیرے قاسم کی غربت اپنی جگہ پر ہے۔ آئیے بھائیو، ایک مومن ہے جن کا نام مجھے قاسم رضا بتایا گیا ہے، ان کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے، آئیے اسی قاسم کی غربت سنتے جائیے، اور ان مومنین کے لیے اور سارے مومنین کے لیے جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ کی دعا مانگیے۔ یہ کون قاسم ہے جو حسن مولا کا یتیم ہے؟ کربلا میں عمر 11 سال ہے، اور جب شب عاشور تیرے مولا حسین نے شہیدوں کے نام گنے ہیں نا، کیا کہا؟ اکبر تو بھی شہید ہو جائے گا، عباس تو بھی شہید ہو جائے گا، حبیب تو بھی شہید ہو جائے گا، مسلم ابن اوسجہ تو بھی شہید ہو جائے گا۔ سارے شہداء کو بتاتے ہیں، جب مولا کا اعلان ختم ہوا تو 11 سال کا بچہ گھٹنوں کے بال بلند ہوا اور کہا چچا میرا نام نہیں ہے۔ امام نے کہا قاسم تیرا نام بھی ہے، تیرے اصغر کا نام بھی ہے، اور جب اصغر کا نام آیا ہاشمی کون طلبا، چچا کیا لوگ خیموں میں داخل ہوئے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔
اسے مولا حسین نے کفن کی شکل عطا کی. قاسم خیمے سے نکلا. ایک ظالم راوی ہے جو کہتا ہے ہماری نگاہوں نے منظر دیکھا, حسین کے پاس سے ایک جوان نکلا, سر پہ امامہ ہے, بدن پہ کفن ہے, خوبصورت اتنا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو, اور کم سن اتنا ہے کہ پاؤں رکابوں میں نہیں آ رہے, پاؤں رکابوں میں نہیں آ رہے, اور نکلا ہے شہزادہ. اور جب آیا ہے قوم ادا میں تو پھر کیا ہوا, کئی ملائی کو پھر نار کیا. بالآخر ایک آواز نکلی, اٹھو احد کے بدلے لے لو, اٹھو بدر کے بدلے لے لو. اللہ کو اسے معمولی نہ سمجھنا, اور یہ علی کا پوتا ہے. آپ لوگوں